کرنے کا مقصد بہانا تھا۔ دریا صاحب، سچی بات یہ ہے کہ سرائیکی کاز، سرائیکی قوم، سرائیکی زبان، سرائیکی شناخت، سرائیکی عوام کی قومی نجات، اس پورے سفر سے ایک عظیم خادم، سفیر ہے، اور ہمیشہ ان سے ملتے ہیں تو سرائیکستان کا یا سرائیکی نصیب کا جو پورا ایک مزاج ہے وہ آپ انہیں ہم دیکھتے ہیں۔ ملتان میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ملتان میں ایک بڑے زمانے سے آتا رہا ہوں، اور میرے والد صاحب جو خود فارسی زبان کے اور سندھی زبان کے شاعر تھے، وہ اپنی نوجوانی کے زمانے سے ملتان آیا کرتے تھے، اور تو ملتان ہمارے گھر کے لیے، میری اپنی ذات کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں بڑے زمانے سے آتا رہا ہوں۔ اور ویسے انفرادی تعلق سے قطع نظر نہیں، میں یہیں سے اپنی بات شروع کروں گا، اور جیسے سب آپ دوستوں نے محبت سے بات کی ہے اور درست بات کی ہے کہ حقیقت یہ ہے، یہ تو تاریخ کا جبر ہے کہ چیزیں بکھر گئی ہیں، جدا ہو گئی ہیں، لیکن سرائیکی نصیب، سرائیکی وطن، سرائیکی قومیت، سرائیکی زبان اور سندھ، مٹی ایک ہے، مزاج ایک ہے، خون ایک ہے، رویہ ایک ہے۔ اور میں تو کل دوست بیٹھے تھے، رفت واس صاحب اور سارے دوست کل بیٹھے تھے، ہاں، تو میں نے تو ان کو یہ کہا کہ سرائیکیوں اور سندھیوں کی خوبیاں بھی یکساں ہیں، کمزوریاں بھی یکساں ہیں۔ سندھ سرائیکستان زندہ باد، سندھ سرائیکستان زندہ باد، سندھ سرائیکستان زندہ باد، جامی چانڈیو سے زندہ باد۔ ہاں، اگر میں اس کے پیچھے تاریخی پس منظر میں جاؤں، اور میں جب بھی اپنے سندھ میں دوستوں سے بیٹھتا ہوں تو میں انہیں، کیونکہ میں یہاں بہت آتا رہتا ہوں سرائیکی وسیب پورے میں، اور سرائیکی وسیب کی گلی گلی میں بھی بہت ہوتا ہوں، جتنا سندھ دریا کے ساتھ محبت کا رویہ اس وسیب میں ہے، مطلب کوئی فرق نہیں ہے کہ سندھ کے لوگ دریا کو کیسے اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور یہاں وسیب کے لوگ بھی اسی طرح دریا، کیونکہ یہی دریا ہے جس کا پانی آپ کی رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، ہماری طرف بھی دوڑ رہا ہے، یہی دریا ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرائیکستان اور سرائیکی وسیب اور سندھ اور سندھی سرائیکی قومیتوں کا جو آپس میں تہذیبی، تاریخی، لسانی اور احساساتی تعلق، یہ صرف تعلق کوئی افکار کا نہیں ہے، یہ تعلق صرف کوئی سیاست کا نہیں ہے، یا صرف لسانی نہیں ہے، یہ روح کا تعلق ہے۔ اور اگر ہم کچھ مثال میں دے دوں، سرائیکی زبان کے سب سے بڑے شاعر خواجہ غلام فرید صاحب، ان کا خاندان ٹھٹا سے ہے۔ خواجہ صاحب کا خاندان سندھ کے سمو جو ذات ہے، اور مخدوم بلاول سندھ کی تاریخ کے بڑے شہید ہیں جن کو ارغنوں نے شہید کیا تھا۔ خواجہ صاحب کا خاندان اور مخدوم بلاول خاندان یہ ایک خاندان ہے۔ تو جب ٹھٹا میں سما ڈائنسٹی، سما زمانہ حکومت کا ختم کر دیا گیا اور ارغنوں نے سندھ کو فتح کر دیا، تو جو اس زمانے میں ظلم و جبر کا آغاز ہوا تو وہاں سے ہجرت شروع ہوئی۔ تاریخ ایک ہی ہے نا۔ تو خواجہ صاحب کا خاندان ٹھٹا سے ہجرت کر کے شکارپور کی طرف آیا، پھر مظفر گڑھ کی طرف گیا، اس علاقے کی طرف گیا، وہاں سے کوٹھن آیا خواجہ صاحب۔ اور یہی سبب ہے کہ خواجہ صاحب کی شاعری میں صرف سرائیکی وسیب نہیں ہے، پر سندھ پورا خطہ، سندھ کا مزاج۔ خواجہ صاحب کی کافی مجھے لائن یاد آئی ہے کہ تم بن موت بھلی، اگلی لائن مکمل سندھی ہے، تم بن موت بھلی ویندم یار مری، دکھساں ہکنا گھڑی جیساں پل زری، تم بن موت بھلی ویندم یار مری۔ جس طرح خواجہ صاحب کی شاعری میں ایک اور تاریخی ہمارا کردار ہے، اس کی مثال دوں، کیونکہ اب نئی نسل میں روابط کم ہے، تعلقات کم ہے، کمیونیکیشن کم ہے۔ سندھ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ہیرو جو ہمارے قومی ہیروز میں سے ایک بہت عظیم شخصیت ہے، اور 18ویں صدی کا زمانہ، اور جو شہید کر دیے گئے مغل زمانے میں، فاروق سیر کے زمانے میں،
شاہ عنایت جھوک، اور آپ کو یقیناً سب کو معلوم ہوا کہ شاہ عنایت کا جنم ملتان کا ہے۔ شاہ عنایت شہید جو سندھ کی تاریخ کے عظیم ترین صوفی بھی ہیں اور اپنے زمانے کے باغی بھی ہیں، اپنے زمانے کے انقلابی بھی ہیں، اور اپنے زمانے کے رہنما اور رہبر بھی ہیں، اور اپنے زمانے کے طبقاتی شعور کے بانی بھی ہیں۔ وہ شاہ عنایت جھوک والے، ان کا جنم ملتان کا ہے، وہ ان کی ماں بولی مادری زبان سرائکی تھی، اور وہ لانگا، آپ کو پتہ ہے کہ ملتان میں لانگا خاندان کا حکمرانی رہی ہے۔ وہ اپنے بچپن سے اپنے دادا کے ساتھ ٹھٹا آیا کرتے تھے، دو وجوہات کی بنیاد پر۔ اب یہ بات سندھلی کم لوگوں کو معلوم ہے، اور اس وسیع میں بھی کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شاہ عنایت جو اتنا بڑا تاریخ کا ہیرو ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ سدھو لانگا ان کے دادا تھے، اور وہ عالم بھی تھے، خود بھی صوفی تھے، اور ٹھٹا چونکہ ملتان اور ٹھٹا یہ علماء کا اور اس زمانے میں علم کا گھر تھا بہت، تو وہ ان کی زمینیں بھی وہاں تھیں، تو وہ اپنے بچپن میں اپنے دادا کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور وہ ایک روحانی تعلق وہاں سے جڑا، اور پھر شاہ عنایت کی ساری تعلیم ملتان کی ہے، جنم ملتان کا ہے، اور یہاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد دکن گئے، وہاں علم حاصل کیا۔ شاہ عنایت مدراس گئے، شاہ عنایت اس کے بعد ایران اور عراق میں 11 سال رہے، وہاں کے علمی مدرسوں میں علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی۔ جب یہ ساری سفر پورا کر کے شاہ عنایت پھر ملتان اپنے گھر کا ملتان تھا، وہ اپنے ملتان مرشد کے پاس آئے، استاد کے پاس آئے، اور شاہ عنایت نے اپنے مرشد استاد کو کہا کہ جتنا علم حاصل کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا۔ اور شاہ عنایت نے اجازت مانگی اپنے مرشد استاد سے کہ میں جھوک جاؤں، سندھ میں بھی جھوک ہے وہ، اور میں وہاں جا کے اپنا وہ اپنا جو ایک خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر کروں۔ اور شاہ عنایت وہیں آئے، جو کھیڑے سو کھائے، جس زمانے میں یورپ میں تصور نہیں تھا اس طبقاتی شعور کا، اس زمانے میں شاہ عنایت اس خطے میں جو کھیڑے سو کھائے کا نعرہ لگا رہے تھے، انہوں نے اپنے انقلابی سفر کا آغاز کیا اور پھر شہید ہوئے۔ بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ شاہ عنایت جو ہے وہ ملتان کی پیدائش ہے، ملتان سے وابستہ تھی، ان کی ماں بولی سرائکی تھی، سندھی نہیں تھی، اور وہ سندھ کے اور سرائکستان کی مشترکہ ہیرو ہیں ہمارے سندھ۔ اسی طرح ملتان سندھ کا دارالحکومت رہا ہے۔ نئی نسل کو بالکل نہیں معلوم ہے، جیسے کہا دریا صاحب نے، یہ درسی کتابیں جھوٹ کا پلندہ ہیں، یہ درسی کتابیں گمراہ کن ہیں، یہ ریاستی بیانیہ گمراہ کن ہے، جو اپنی نئی نسل کو تاریخ سے جدا کر دیتا ہے، اس کو اپنے تاریخ کے ادراک سے محروم کر دیتا ہے۔ ورنہ ملتان سندھ کا دارالحکومت رہا ہے، یہ سب ایک ہوتا رہا ہے، تو یہ سب تہذیبی روابط ہیں۔ اور کل بھی میں نے 200% بات کہی، باتوں میں بات نہیں کی، تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ سندھ میں کلندر ہے، تو میں نے کہا کہ یہ بھی بات بتا دوں، جس کو عثمان مربندی، جس کو کلندر کہتے ہیں، 7 میں ان کی درگاہ ہے، آپ کے یہاں سے بھی لوگ بہت آتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ اصل تو مربند کے تھے، افغانستان، اور وہ شہباز کلندر ان کا لقب ہے ان کا، اور اس زمانے میں وہ علاقہ ایران کی سلطنت کا حصہ تھا۔ وہ زندگی میں صرف 11 مہینے 7 میں رہے، ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی درگاہ یا مزار وہاں بنا، وہ ساری عمر ملتان میں رہے۔ بہاؤدین زکریا ملتانی کے ہاں وہ ٹھہرتے تھے، ان کے دوست تھے، ان کے میزبان اور مہمان تھے، ساری زندگی ان کی ملتان میں گزری۔ ان کی زندگی کے آخری 11 مہینے ہیں جو انہوں نے آ کے 7 میں گزارے ہیں، اور یہ چیزیں اب نئی نسل کو بہت کم معلوم ہے۔ تو بہت سی مثالیں، ٹائم کم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تاریخی، تہذیبی، جغرافیائی، ہمارے روحانی، ہمارے ادبی، ہمارے ثقافتی، ہمارے طبعی، جتنے بھی آپ اس کو نام، اس کی جہتیں گنوائیں، سندھ اور سرائکی وسیع، سندھی اور سرائکی قومیتیں، اور ہمارے لوگ، ہمارے عوام، یہ ایک ہی روایت کی 2 شکلیں ہیں۔ سندھی اور سرائکی 2 بہنیں ہیں، سندھی اور سرائکی 2 قومیتیں، برادر قومیتیں ہیں، اور یہ رشتہ نہ ٹوٹنے کا ہے نہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر کوئی سرائکی دوستی زندہ باد، سرائکی دوستی زندہ باد۔ اور سندھ میں آپ سب کو معلوم ہے کہ میں چونکہ بنیادی طور پر ادیب ہوں، تو میں ادب کی روایت سے مثال دوں، چند مثالیں سندھ کے اندر، اور یہ ہم اس پہ کل بھی ہم دوست بات کر رہے تھے، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ بیانیہ
سرائکی قومیت اور سندھی قومیت میں ایک بڑی دلچسپ مماثلت اور بھی ہے جو پاکستان میں دیگر قومیتوں میں اس طرح سے نہیں ہے۔ مثال میں سندھ کے اندر قومیت ہماری سندھی ہے، لیکن ذیلی شناختیں، مثال کے طور پہ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ اس کی مادری زبان سرائکی ہے، قومیت سندھی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کی مادری زبان بلوچی ہے، مادری زبان براوی ہے، مادری زبان جدگالی ہے، مادری زبان ڈھاڑکی ہے، پارکری ہے، مارواڑی ہے۔ مادری زبانیں یہ تمام شکلیں ہیں، لیکن یہ ان کی ذیلی شناختیں ہیں، ان کی قومیتی شناخت ہے سندھی۔ تو یہاں بھی سرائکی وسیب کا بھی یہ مزاج ہے، اور یہ دیکھیں ہمارے تاریخی طور پر ہماری جو کشاد دلی ہے اس کا مظہر ہے کہ سرائکی قومیت کے اندر بھی نسلاً بلوچ ہے لیکن قومیت تو سرائکی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو نسلاً بلوچ ہیں لیکن قومیت میں بلوچ وہ سرائکی ہے، اور اسی طرح سے بہت سے اور لوگ ہیں۔ تو ہمارے جو تنوع کو اپنے اندر جگہ دینا، یہ تو بدنصیب ریاست ہے، اور حکمران طبقات بدنصیب ہے، کوتا نظر ہے کہ جو تنوع کا حسن محسوس نہیں کرتے اور تنوع کی جو امیری محسوس نہیں کرتے۔ لیکن سندھی اور سرائکی وسیب، سندھی اور سرائکی قومیتیں تنوع کے احترام کی زندہ شکلیں ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ موجود ہے، اور ہماری صدیوں نے اس تنوع کو خطرے میں نہیں ڈالا، صدیوں نے ہماری ان شناختوں کو ختم نہیں کیا۔ اپنی ذیلی شناختوں کے ساتھ لوگ ہیں، لیکن قومیتیں ان کی سرائکی اور سندھی ہیں۔ اور اگر میں ادب کی مثالیں آپ کو چند دوں، وہ کہ آپ جانتے بھی ہیں، اور میرا اس پہ ارادہ بھی ہے لکھنے کا کہ میں اس پہ کتاب لکھنا ارادہ ہے کہ میں سرائکی ادب